بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب بیٹا آج ہم پڑھیں گے امام غزالی کے مطابق طریقہ تدریس اور تدریس کے اصول اور اس کے ساتھ استاد اور شاگرد کے باہمی تعلقات. ٹھیک ہے, اور آج ہم کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ امام غزالی کا ٹاپک. اچھا, ہم نے پڑھا تھا کہ امام غزالی کے تعلیمی تصورات کیا تھے. وہ کہتے تھے کہ بچوں کو ایسی تعلیم دی جانی چاہیے جو ان کو صحیح معنوں میں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. اس سلسلے میں ہم نے مقاصد تعلیم, نصاب تعلیم پڑھ لیا. آج ہم پڑھیں گے اصول تدریس یا طریقہ تدریس. امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ تدریس نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تدریس کا کام سر انجام دے. سب سے پہلا وہ اصول بتاتے ہیں اصول تدریج. تدریج لفظ تدارج مدارج سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ, درجہ بدرجہ. یعنی چھوٹے لیول پہ تھوڑی اور تھوڑے سے بڑے لیول پہ تھوڑی سی زیادہ. یعنی جس درجے کا بچہ ہے اس درجے کی تعلیم دی جانی چاہیے بچے کو. بچے کی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذہن میں چونکہ ایک دم سے اگر ساری معلومات ڈال دی جائیں گی تو وہ گڑمڑ کر دے گا. تو اس سے بچنے کے لیے بچوں کی جس طرح آپ کی کلاسز ہیں نا, جیسے آپ 1 2 3 اور پھر 9th 10th پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اب ایسا تو نہیں نا کہ چھوٹے بچے کو ہی اتنی 11ویں 12ویں یا 9th 10th کی جو ہے وہ کتابیں پڑھا دی جائیں اور کہا جائے نہیں جی علم حاصل کرنا ہے تو ابھی سے کرو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. درجہ بدرجہ بچے کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر تعلیم دی جاتی ہے. اور ایک ہی دفعہ زیادہ ساری تفصیلات ایک ہی ٹائم پہ ٹھونس نہیں دینی چاہیے بچے کے ذہن میں. اس طرح پھر بچہ لرن نہیں کر پاتا. تعلیم اسی صورت میں کامیاب تصور کی جاتی ہے اگر بچہ کچھ اس سے سیکھے. صرف رٹا لگانا اور یاد کر لینا تعلیم نہیں کہلاتی. امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلا اصول کون سا ہے؟ اصول تدریج. دوسرا اصول جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے ذہنی استعداد. یعنی انسان کی ہر دور میں مختلف ذہنی استعداد ہوتی ہے. استاد کو چاہیے کہ اپنے پڑھانے کے دوران بچوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھے. جیسے اگر میں ابھی مشکل الفاظ استعمال کروں تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہوگی کیونکہ وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں. اگر ہم انہی الفاظ کو آسان مطلب کے ساتھ آپ کو بیان کریں تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. تو وہ ہوتا ہے ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا, جو کہ بچے کی عمر اور ذہانت کو مد نظر رکھ کر دی جانی چاہیے. تیسرا پوائنٹ ہے رجحانات کے مطابق تعلیم. اس کا مطلب ہے بچے کی پسند, ناپسند, اس کا مزاج اور اس کی دلچسپیاں, یہ استاد کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنی تعلیم کو دیتے وقت. نمبر 4, سابقہ معلومات کی دہرائی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پہلی کلاسز میں پڑھ کے آیا ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ 9th 10th میں کیا پڑھ کے آئے ہو, تو آپ کو تھوڑی ساری یعنی استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نیا سبق یاد کرانے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا بھی جان لے تاکہ پتہ چل جائے کہ بچے کا لیول کتنا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم پچھلے تجربات کو نئے آنے والے تجربات کے ساتھ ملاتے ہیں تو تعلم ہمارا مؤثر ہوتا ہے, یعنی لرننگ افیکٹو ہو جاتی ہے. نمبر 5 ہے تعلیم عمل کے ساتھ مشروط ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی نہیں کہ بیٹا سچ بولو اور خود ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یا بیٹا یہ کہ آپ سچ بولیں گے تو کامیاب ہوں گے, آپ رولز کو فالو کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا. اور جب بچہ رولز کو فالو کرتا ہے تو کوئی انعام کا دور دور تک نام و نشان ہی کوئی نہیں. یہ صرف مثال دی میں نے آپ کو. تدریس کا بہترین طریقہ امام غزالی کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ بھی پڑھایا جائے اس کو عملی صورت میں بھی پیش کیا جائے, جس سے کہ بچے کے جتنے بھی عملی نظریات اور تصورات ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے دلچسپ اور سہل انداز اپنایا جائے. انٹرسٹنگ کر کے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے. ان کی عام روزمرہ زندگی کی مثالیں ان کو دینی چاہیے تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور نمبر 7 ہے سبق کی تیاری. یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں تک اپنی بات پہنچانے سے پہلے, کمرہ جماعت جانے سے پہلے اپنے خیالات کو ایک ترتیب دے لے, اپنے سبق کی تیاری کر کے جائے تاکہ بچوں کو پہنچانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا ایک پوائنٹ آج کا اصول تدریس, جس میں ہم نے 7 اصولوں کو پڑھا.
اب ہم پڑھتے ہیں استاد اور شاگرد کے باہمی تعلقات. استاد اور شاگرد کے باہمی تعلقات سے مراد کہ اساتذہ کے کون سے فرائض ہیں اور حقوق ہیں، اسی طرح شاگردوں کے کون سے حقوق ہیں اور کون سے فرائض ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو معلم کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو متعلم یعنی شاگردوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اب امام غزالی کے نزدیک امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معلمی ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس کا تقاضا بھی بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر استاد اس پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. سب سے پہلا اہم پوائنٹ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور نہایت شفقت کا برتاؤ کرے. شاگردوں کی غلطیوں کو کھلے عام نہ سب کے سامنے بیان کرے، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. اپنے قول اور فعل میں بالکل فرق نہ آنے دے. جہاں جہاں استاد کو لگے ضروری ہے بچے کو بتانا سمجھانا، اس کو ضرور بتائے. ٹھیک ہے. علمی سفر کی اہمیت. چونکہ امام غزالی کے زمانے میں طلبہ دور دراز کا سفر طے کر کے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو اہمیت دی. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. جب بھی آپ نئی جگہ نئے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، نئی جگہ جاتے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں. اس لیے سفر کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سزا سے اجتناب کرنا چاہیے بچے کو دینے کے لیے. امام غزالی کے نزدیک طلبہ سے ان کے معیار اور ذہنی استعداد کے مطابق بات کرنی چاہیے اساتذہ کو، اور اساتذہ کو تعلیم کا صلہ نہیں مانگنا چاہیے اور نہ ہی اپنے علم اور مرتبے کی تعریف کے خواہش مند ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں آداب متعلم کون سے ہیں، یعنی شاگردوں کو کون کون سی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ان کو چاہیے، طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنی علم یا ذہانت اس کی وہ جیسے شوخیاں مارتے ہیں نا، وہ نہیں مارنی چاہیے، یعنی فخر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اساتذہ کے ساتھ ادب اور عاجزی سے پیش آئیں. تمام ضروری علوم و فنون جتنے بھی ہیں وہ سیکھیں، لیکن کسی ایک میں کمال حاصل کریں. یہ نہیں کہ سارے ہی سیکھ لیں، جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نان. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھ سارے لیں لیکن آتا جاتا کسی کے بارے میں بھی صحیح طرح سے کچھ بھی نہ ہو. دیکھیں سمجھیں سارا کچھ، لیکن کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل کریں. جب تک ایک فن میں ماہر نہ ہو جائیں تب تک دوسرے کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہیے. اسی طرح علم سیکھنے میں تدریج کا خیال رکھیں، یعنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ. ساتھی طلباء کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں اور ان سے برادرانہ تعلقات رکھیں. اپنی ذات کو بری عادتوں اور برے کاموں سے روک کے رکھیں. بہت آسان ہے بیٹا آج کا لیسن، آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم ابن خلدون سٹارٹ کریں گے.